اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے۔ اول تو دیکھیں شریعت کیا ہے۔ شریعت آپ کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، ایک قانون دیتی ہے۔ اب اس کا مزاج کیا ہے؟ اس کا مزاج یہ ہے کہ تم خواہشات نفس کا اتباع چھوڑ دو، اللہ کا حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ جو کامیاب انسان ہے اس کا وہ بتا رہا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے۔ وہو محسن، اس میں یہ مخلص بھی ہے، کچھ اور چاہتے ہی نہیں، کچھ اور غرض ہی نہیں، مخلص ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ فلہ اجرہ، گرامر کے حساب سے اگر دیکھیں تو اس میں تخصص آتا ہے کہ مخصوص یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہوں گے۔ فلہ اجرہ، اس کے لیے اجر ہے، عند ربہ، رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ شریعت کا مزاج یہ آج کا میرا موضوع ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کو ترک کر کے اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیں۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اپنی مرضی کو ترک کر کے اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دے۔ جو تیری مرضی، تو جو چاہے۔ آپ دیکھیں نا کسی ادارے میں ملازمین ہوتے ہیں تو مالک کے نزدیک اور پسندیدہ کون سا شخص ہوتا ہے؟ وہ جو اس کی مرضی کو پورا کرنے میں لگا رہے اور ترقی دے، مالک کے کاروبار کو ترقی دے۔ تو ہم یہ دیکھیں کاروباری دنیا اللہ تعالیٰ نے سجایا ہوا ہے۔ میں یہ بات بڑی لمبی چلی جائے گی، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی مرضی کو پورا کرنے میں سرگرم ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی رضاؤں کی، جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ دیکھیں خوش ہو گیا نا اللہ تعالیٰ۔ پھر راضیۃ مردیہ، دوسری آیت جو میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جو پسندیدہ لوگ ہیں، جو وہ اپنے نفس کو مطمئنہ بنا لیتے ہیں، تو پھر اب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور ایک جنت یہ بھی میں بتا دوں، ایک جنت آخرت کی ہے، ایک جنت دنیا کی بھی ہے۔ دنیا کی جنت کیا ہے کہ آپ کا دل عرش الہی بن جائے، یا آپ کے دل میں اللہ آ جائے، تو جنت سے تو کم نہیں ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ دیکھیں تصویر یار کا اب اس میں زیادہ وہ باریکات بھی ہیں، لیکن میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن تصویر یار کو اگر یار کی رضا سمجھ لیں آپ، یار کی رضا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ رب کیا چاہتا ہے؟ دل کے آئینے میں ہے اللہ کی رضا، ساری موجود ہے، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ شریعت کا مزاج، میں آج کہہ رہا تھا کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو چھوڑ کے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کے رب کی خواہشات کو اپنا لیں، رب کے لیے زندگی گزاریں۔ انسان عام طور پہ اپنے لیے زندگی گزارنا چاہتا ہے، میں، یہ بیوی، یہ میرے بچے، یہ بھائی، پھپھو، خالہ، چاچو، چاچی، دادا، دادی، نانا، نانی نا، تو یہ
انسان چاہتا ہے کہ میں ان کے لیے زندگی ہوئی، یہ میرے اپنے ہیں، کہتا ہے نا اپنے خاندان، یہ میرے اپنے ہیں. اپنا تو تمہارا کوئی بھی نہیں ہے. یہ سب بھاگیں گے تم سے قیامت کے دن، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ اپنے تو نہیں ہے تمہارے، تمہارا جسم بھی اپنا نہیں ہے، تمہارا اپنی آپ، یہ تمہارے خلاف شہادت دے گا. تو بہرحال شریعت کے میں مزاج کی بات کر رہا تھا، تو اس کے یہ بڑا اہم موضوع ہے. اس کو ہم نے اصل میں ایک تجسس بھی نہیں رہتا کہ کیا ہے حقیقت حال. تو وہ یہ ہے کہ رب کی رضا یہ بڑی چیز ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ یہ معلوم بھی ہوگا کہ رب کی رضا یہ تو قرآن کی آیت ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. رب کی رضا جو ہے یہ بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، ساری نعمتیں ان کو مل جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھے گا کہ بھئی کیا کچھ کمی ہے، کوئی اور چیز چاہیے، کچھ کمیاں. وہ اللہ کی ثنا و تسبیح کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ تو آپ نے دے دیا ہے، بڑا تیرا شکر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ایک اور چیز میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، ایک اور نعمت، کہ آج کے بعد آج میں تم سے راضی ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں. تو یہ اب دیکھیں ساری سے نعمتوں سے بڑھ کے ہوگی نا. اب یہ جملہ جو ہے یہ تو ہم یہاں بھی اب بنا سکتے ہیں، اپنا حرز جان بنا سکتے ہیں کہ اللہ تو راضی، میری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، تو جو چاہے کر لے. تو بہرحال یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، اس سے پھر ارادے پیدا ہوتے ہیں، اس سے ہمت پیدا ہوتی ہے، اس میں پھر اور انسان کچھ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے سامنے پھر راستے کھلتے جاتے ہیں، رب کی رضاؤں کے راستے کھلتے جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جس نے محنت کی میرے بارے میں، فینا، تو بہت سے راستے میں اس کے لیے کھول دوں گا، کھولتا چلا جاؤں گا. اور یہ جو رب کا راستہ ہے، اس کی ایک بات نوٹ کر لیں، اس کی انتہا نہیں ہے، اس کی انتہا نہیں ہے. اب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا درجہ ہے کائنات میں، لیکن ایک درجہ ایسا ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. ہم جو اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں نا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، کہ آپ ان کو وہ مقام محمود دیں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. تو جو رب کا راستہ ہے اس میں تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے، پھر اجر کی بھی حد نہیں ہے. آپ کو جو اجر ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اور وہ قرآن میں ہے کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، یہ الفاظ ہیں کہ ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، مطلب نہ ختم ہونے والا، غیر مقطوع، نہ ختم ہونے والا اجر. تو بہرحال تو یہ ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید اس پہ بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.